اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین۔ آج ایک بار پھر سے اپنے پچھلے موضوع کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ کربلا بعنوان خاندان سازی، اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ رجب علی خیاط کے ایک اپنے شاگردوں سے جو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، ایک گزارش کی تھی، اسی گزارش سے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ رجب علی خیاط اپنے خاص جو ان کے شاگرد تھے ان سے فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے بیوی بچوں کو بھی جو تم محبت کرو، پیار کرو تو خدا کی خاطر کرو، یعنی جو بھی تمہاری دل میں محبت ہے وہ محبت خدا کی وجہ سے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ جو تمہارے بیوی بچے ہیں ان سے بھی۔ تو یہ میں نے محسوس کیا کہ شاید جو نا اتفاقیہ وغیرہ ہے، جو ہمیں دقت آ رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ میں ملنے جلنے میں یا پھر رشتہ داری کو قائم رکھنے میں اور ناراضگی اور تمام چیزوں کو درگزر کرنے میں جو دقت آ رہی ہے، وہ دقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ذات کو محور بنا لیا ہے محبت اور نفرت کا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خدا کی ذات کو محور قرار دینا چاہیے محبت اور نفرت کا۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو وجہ خدا ہونی چاہیے، اگر کسی سے نفرت کریں تو وجہ اس کے پیچھے خدا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ کوشش کرنے کے بعد کسی حد تک اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو یقیناً بہت سارے اختلافات ایسے ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہماری جو پرابلمز ہیں اس کا ایشو کہیں نہ کہیں یہ میرا نفس ہے، یہ میرا ذات، یہ جو میری جو خواہشات ہیں یہ آڑے آ جاتی ہے، یہ میری جو انانیت ہے، میرے اندر کا جو میں ہے چھپا ہوا، یہ مجھے روک دیتا ہے بہت ساری جگہوں پر رشتہ داروں کے ساتھ میں جو قطع رحمی وغیرہ ہوتی ہے اس کے پیچھے وجہ میرا نفس ہے۔ ورنہ اگر انسان خدا کی ذات کو قرار دے گا محور محبت اور بغض کا تو یہ دقت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج دیکھیں گے بہت سارے مومنین ہیں جو زیارتوں پہ جاتے ہیں، سگی ماں ناراض ہے اور زیارتوں پہ جا رہے ہیں، سگا بھائی سگی بہن ناراض ہے اور وہ حج اور عمرہ اور اس طرح سے اربعین امام حسین پر جا رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 3 پیڑھی تک رشتہ رکھنا واجب ہے، خود اسی امام کی معصیت کر کے آپ انہی امام کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو یہ بہت سخت ہے، اس کے اوپر ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے خاص صحابی ہیں، یہ علی بن یقطین کا واقعہ اس وقت میں بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ یہ اصحاب سر میں سے ہے، خاص اصحابوں میں سے ہے، 7ویں امام کے۔ کسی وجہ سے ان کا گزر ہوتا ہے، امام کے شہر کی طرف آنا ہوتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کے ویسے وزیر ہے، وزیر خاص ہے، مطلب بادشاہ کے ایک دم سمجھ لیجیے رائٹ ہینڈ ہے، ایک دم ہائیسٹ کیبنٹ کے آدمی ہے، بادشاہ کی جو ایک دم ٹاپ موسٹ جو مینجمنٹ ہے اس کے افراد میں سے ایک ہے علی بن یقطین، اور امام کے خاص اصحاب میں سے بھی ہے۔ یہ ان کا گزر ہوتا ہے اس شہر میں جہاں امام تشریف فرما ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ میں امام سے بھی ملاقات کرتا چلوں، امام کی بھی زیارت کرتا چلوں، تو امام سے اذن چاہتے ہیں کہ امام ملاقات کا شرف بخشے، امام کی طرف سے منع ہو جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہیڈنگ کے طور کے اوپر خالی بتا رہا ہوں، تفصیلی میں ذرا بھی اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہاں پہ وہاں سے امام کی طرف سے جواب آتا ہے علی بن یقطین کو کہ دیکھو فلاں دن فلاں شخص کو جو تم نے منع کیا تھا وہ ہمارے شیعوں میں سے تھا، وہ تمہارا برادر ایمانی بھی تھا، ہمارے شیعوں میں سے تھا، تم نے اس سے ملنے کے لیے کیوں منع کر دیا؟ جبکہ ایک یہ وزیر ہے، وہ ایک عام سا مومن تھے، لیکن امام نے فرمایا کہ بس کیونکہ تم نے اس سے ملنے کے لیے منع کر دیا، اب جب تک تم اس سے نہیں ملو گے اور اس سے جب تک معافی طلب نہیں کرو گے اب تم ہم سے دوبارہ ملنے کے لیے مت آنا۔ تو جب امام کو پتہ چلتا ہے، جب علی بن یقطین کو پتہ چلتا ہے کہ وجہ یہ ہے امام کی مجھ سے نہ ملنے کی، تو فوراً جاتے ہیں وہاں پہ اور پتہ کرتے کہ وہ شخص کون تھا، پھر اس سے جا کے معافی مانگتے ہیں، اور معافی بھی بڑی عجیب طریقے سے مانگتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، اس سے جا کے معافی مانگتے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے، آپ اس زمانے میں اتنی بڑی پوزیشن رکھتے، ہو سکتا ہے آپ بزی ہوں گے تبھی آپ نے ملنے سے انکار کر دیا کہ نہیں مجھے معاف کرو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اپنے ایک گال کو زمین پر رکھوں گا اور میرے دوسرے گال کے اوپر آپ پیر رکھ کے گزرے تو مجھے یقین ہوگا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ علی بن یقطین حتیٰ کہ اپنے ایک گال کو زمین پر رکھتے ہیں اور دوسرے ان کے رخسار کے اوپر وہ بندہ مومن پیر رکھ کے گزرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب
یہ دوبارہ امام کی زیارت کو جاتے ہیں، پھر امام علی بن یقطین کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ برادر ایمانی کا یہ مقام ہے، یہ علی بن یقطین کے رشتہ دار نہیں تھے، خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ میں ایک میٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے امام نے ملنے سے منع کر دیا۔ آپ نے اپنی سگے رشتہ دار، بلڈ ریلیشن، خونی جو رشتے تھے جن کے ساتھ میں، جن کے رشتے خدا نے بنائے تھے، آپ نے ان کو توڑا، آپ نے قطع رحمی کی، اور آپ چاہ رہے کہ میں امام کی زیارت کروں، امام قبول فرما لے۔ یہ سخت ہے۔ دیکھیے وہ رشتے جو خدا نے بنائے ہیں اس کا مینٹین رکھنا واجب ہے، یہ واجب ہے، اور قطع رحمی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ بس اس کا لب لباب یہ کہ کوشش کرے کہ بس اپنی ذات کو محور نہ قرار دے۔ اگر اپنی ذات کو آپ نے محور قرار دیا حب اور بغض کے اندر، تو پھر یقیناً آپ یہ سب سارے مسائل میں دوچار ہو جائیں گے۔ پھر بہت سارے نقصانات بھی ہے قطع رحمی کے، دنیا میں الگ تکلیف، زندگی اور کم ہو جائے گی، انسان اور خدا کی رحمت کے درمیان میں ایک دیوار جسے بن جاتی ہے یہ قطع رحمی، آخرت میں الگ اس کے نقصان ہے۔ اسی کے برعکس اگر آپ صلہ رحمی کریں گے آپ کی زندگی بڑھ جائے گی، اور آخرت میں بھی اس کے بہت سارے فائدے، اور اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ واجب ہے صلہ رحمی، اور حرام ہے قطع رحمی، گناہ کبیرہ میں سے قطع رحمی۔ تو بس اگر ہم لوگ اس نقطے کو سمجھ لیں کہ ہمیں اپنی ذات کو محور نہیں بنانا ہے، رشتہ داری کے معاملے میں، محبت اور بغض کے معاملے میں ہمیں اپنی ذات کو محور نہ بناتے ہوئے خدا کی ذات کو محور قرار دے، انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو یہ اس کا جو ایکسٹریم ورژن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ میرے دل میں آئے گا تو میں ملوں گا، میرے دل میں آئے گا تو میں نہیں ملوں گا۔ نہیں، یہ آپ کے دل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا کا مسئلہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس سے ملو، وہ رشتہ دار ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں ملوں گا۔ یہ وہی ہو گیا کہ آپ نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو اللہ کی پناہ ایسی سخت چیزوں سے، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے صلہ رحمی کرنے کی، اور قطع رحمی سے باز آنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔